آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ بھی انسانی تھے. ایمان لانے سے پہلے ہر ایک کے کچھ الگ الگ احوال تھے، لیکن ان کا تزکیہ کیسا ہے؟ ان کا تزکیہ کیا وہ جو ہے ایمان لا کے چلے گئے تو تزکیہ ہو گیا؟ تو بتلایا گیا. تو کہیں صحابہ کی سیرت میں، کہیں صحابہ کی زندگی میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تسبیح لے کے بیٹھ گئے، یہ اتنے مرتبہ یہ پڑھے، اتنے مرتبہ یہ پڑھے، ایسا کہیں بھی سیرت میں نہیں ملتا. تو آج لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ تم اولیاء اللہ، تم اللہ والے، یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، اتنے مرتبہ، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھو، اتنے مرتبہ یہ پڑھو، اتنے مرتبہ یہ پڑھو، کون سی حدیث میں ہے بتاؤ، کون سے ثابت عمل ہے بتاؤ. تو میرے بزرگ اور دوستو، اس بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ سن، دوا مریض اور مرض دونوں کو دیکھ کر دی جاتی ہے. اگر مریض کمزور ہے تو دوا خفی نہیں دی جاتی، مرض خفیف ہے تو بھی دوا جو ہے بہت اسٹرانگ نہیں دی جاتی. تو مریض اور مرض کو دیکھ کر دوا دی جاتی. تو اس طرح سے جو ہے صحابہ کا جو تزکیہ ہوا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ کرم سے ہی ان کا تزکیہ ہوا، تسبیح سے، نماز روزے سے نہیں ہوا ان کا تزکیہ. تو یہ جو سمجھ رہا ہے کہ ان کا تزکیہ نماز سے ہوا، روزے سے ہوا، زکوٰۃ سے نہیں ہوا، یہ سب بات کی چیزیں ہیں. ان کا تزکیہ جو ہے نماز سے پہلے ہوا، روزے سے پہلے ہوا، زکوٰۃ سے پہلے ان کا تزکیہ ہوا. آئے ایمان لائے تو ایمان لاتے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم جو ان پہ پڑی، اسی وقت ان کا تزکیہ ہو گیا. نماز بعد میں پڑھے، روزے بعد میں رکھے، زکوٰۃ بعد میں دیے. پہلے نمازاں پڑھ کے نہیں آئے، پہلے روزے رکھ کے نہیں آئے، زکوٰۃ دے کے نہیں آئے. تو ان کا تزکیہ نگاہ کرم سے. تو اس لیے ان کو اب تسبیح کی ضرورت ہے، نہ نوافل کی زیادہ ضرورت ہے، نہ زیادہ کثرت سے روزوں کی ضرورت ہے. اگرچہ کہ وہ تسبیح بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، لیکن ان کو اس کی حاجت نہیں ہے. تو اب ان کی مثال تو لے کر یہ نہیں بول سکتا کہ ان کو ضرورت نہیں تھی تو گناہوں میں مبتلا، تیرا نفس لذتوں میں مبتلا، تو تجھے کتنی ضرورت ہوگی تسبیح پڑھنے کی، تجھے کتنی ضرورت ہوگی نوافل پڑھنے کی، تجھے کتنی ضرورت ہوگی روزے رکھنے کی، اس کا تو اندازہ کر. کہ اس وجہ سے بتلایا گیا. تو بزرگوں نے ہمارے احوال کو سامنے رکھ کر، ہماری کیفیات کو سامنے رکھ کر یہ بتلایا کہ تم اتنا زیادہ بھی سخت عمل نہیں کر سکتے اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، کم از کم اتنا تو کرو تاکہ تمہارا نفس جو ہے پاکیزہ ہو. یہ انہوں نے تجویز ہے. کتاب و سنت کے خلاف کوئی تجویز نہیں کرتی. کون سی حدیث میں جو ہے تسبیح کی فضیلت نہیں آئی؟ قرآن کی کس آیت میں جو ہے ذکر کی فضیلت نہیں آئی؟ تو ذکر کرنا، تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا، نوافل پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سارے کے سارے چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. اب اس کو کیسا عمل کرنا بزرگوں نے بتایا. نمازیں پڑھنا ہے تو کیسا پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے تو کیسا پڑھنا ہے، کتنے مرتبہ، تیرے لحاظ سے کتنے مرتبہ پڑھنا، یہ بتلایا. انہوں نے کوئی خلاف شریعت چیز نہیں بتلائی، وہی چیز بتلائی جو کتاب و سنت سے ثابت.